مدینہ ہے کیا بتاؤں، اہل ممبر کی خاص طور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا یہ کلام یاد ہے آپ کو؟ اگر کلام یاد نہیں بھی ہے تو مدینہ تو یاد ہوگا، تو اظہار محبت کیجیے نا، اور محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ۔ اصل میں ندیم بھائی کو جو کام کرنا تھا ابھی بر وقت میں کر دیتا ہوں، بعد میں وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کی طرف سے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی وہ ندیم ہے۔ ندیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ندیم کا معنی نادم بھی ہوتا ہے شرمندہ، اور ندیم کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، مگر ساتھی جو ہوتا ہے اور ساتھی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک میخانے کا ساتھی، تو ظاہر سی بات ہے جس میخانے کی وہ بات کر رہا ہے اس میخانے کی میں بھی بات کر رہا ہوں، اور میں اسی انداز میں کہتا ہوں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے۔ ابھی دیکھوں گا کون نہیں بولے گا، اگر اپنی پہ آ گیا نا تو کسی بھی ایک بندے کو خاموش نہیں رہنے گا۔ بس میں تھوڑا ماحول دیکھ رہا ہوں، پہلی بار میں آیا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود ہی سمجھداری کا اظہار کر دیں گے یا آپ کو سمجھدار بنانا پڑے گا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، یہ میرے دل کی صدا نہیں ہے، سب کے دل کی صدا ہے، تو جس کے دل کی صدا ہے وہ اظہار اس کا کرتا رہے گا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کا مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، لاجواب زندہ باد، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے۔ اب آپ حالات کے تناظر میں اس شعر کو خاص طور سے سنیے گا، محلے والے بھی پریشان کرتے ہیں، بستی والے بھی پریشان کرتے ہیں۔ زمانہ جب ستاتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے، پہلے نماز پڑھنا ہے پھر درود پڑھنا ہے، درود پڑھ کے جب سب چلے جائے لو مدینے شریف کی طرف لگانا ہے اور یہ پڑھنا ہے، دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی، درد دل کی، درد دل کی دوا مدینہ ہے، لاجواب زندہ باد، زندہ باد، دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، حق ہے، حق ہے، حق۔ اتنا یاد رکھنا، ہم جس کا کھاتے ہیں
اللہ سلامت رکھے. مگر اب تھوڑی سی گزارش کروں گا, نعروں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیجئے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وقت کم ہوتا ہے تو سارا وقت جو ہے نعروں میں لگ جاتا ہے, تو پھر گفتگو تھوڑی کم ہو پاتی ہے. اس لیے ہمارے اختر بھائی بیٹھے ہیں, جب یہ مناسب سمجھیں گے تو آپ یہ نعرہ لگا دیں گے, آپ جواب دے دیجیے. ذرا غور فرمائیے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. پہلے مصرع سن لیں, پھر میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. دل فدا ہے مدینے والے پر. کس کس کا دل فدا ہے؟ سب کا دل فدا ہے, لیکن ہر عاشق کا دل فدا ہے. تو عاشقوں میں صرف انسان ہی تھوڑی ہے, عاشقوں میں وہ براق بھی شامل ہے جو میرے سرکار کی بارگاہ میں معراج میں پیش کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی کرامات غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ جب براق کو لایا گیا, سرکار کو دیکھ کر اچھل کود کرنے لگا. سرکار نے ارشاد فرمایا, لما لم تسکن یا براق, براق پرسکون کیوں نہیں ہے, سائلنٹ کیوں نہیں ہے, تیرا نبی تجھ پہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے. اب براق محبت سے عرض کرتا ہے, روحی فداء لتراب نعلک یا رسول اللہ. جو ترجمہ سمجھ گئے ہیں وہ سبحان اللہ بولے, جو نہیں سمجھے ہیں وہ بغیر سمجھے بول جائے. اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا, اور جب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا, بریلی پر ہماری آنکھیں بند ہیں. بریلی پہ ہماری آنکھیں بند ہیں, اور جب بند ہیں تو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اپنے امام کی طرف لو لگا کر, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کر. سخت دیکھیے وہ علاقہ توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, براق نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی, روحی فداء لتراب نعلک یا رسول اللہ. حضور میری جو جان ہے نا, جان یہ آپ کے پیر میں پہنی ہوئی نالے پاک میں لگی ہوئی خاک پر قربان ہے. یار ایسے نہیں, عقیدت کا اظہار عقیدت کے ساتھ ہونا چاہیے. میں اتنا جانتا ہوں قمردلا کے لوگ بڑے زندہ دل ہیں, اور زندہ لوگوں کے بیچ گفتگو کرنے کی میری عادت ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جو سچا پکا سنی ہے دور حاضر میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے, مرے گا تو نسمۃ المومنی طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدی. سرکار علیہ السلام فرماتے ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے, اللہ اس کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے. وہ پرندہ جنت میں سال 2 سال نہیں بلکہ اتنے دن رہتا ہے جنت کے درختوں میں جب تک قیامت آئے گی نہیں. ایمان والے کی روح جنت کے درخت سے باہر جائے گی نہیں. حق ہے, لاجواب زندہ باد. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, آقا میری جان قربان ہے آپ کی چپل شریف میں لگی ہوئی خاک پر. کہنے لگا, آقا فرط محبت میں اچھل کود کر رہا ہوں, میری کوئی خواہش ہے. سرکار نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور چاہتا یہ ہوں کہ جب آپ جنت میں جائیں تو مجھ پر بیٹھ کر جائیں. اب اگر اعلیٰ حضرت کی بولی آپ کو سمجھ میں آتی ہے, مانگیں گے, اونچا بولو, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے, لاہے نہ حاجت حاجت اگر کی ہے, نہ اگر ہے نہ مگر ہے نہ لا ہے, بلکہ سرکار عطا فرما دیتے ہیں. اب براق نے عرض کی, آقا میں چاہتا ہوں آپ جنت میں جائیں تو مجھ پر سوار ہو کر کے جائیں. سرکار کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا یکونو لکا ما تمنیت, جا تو مانگ رہا تھا ہم نے تجھے عطا کر دیا. اعلیٰ حضرت بڑے سمجھدار انسان ہے, کہنے لگے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اب براق کی بات سمجھ میں آ گئی تو میں فدا تھوڑی ہوں, روحی فدا ہوں. براق کا نام فدا ہوں, تو وہ بھی فدا ہے, ہم بھی فدا ہے. ہم اپنے اظہار فدائیت کر لیں اور محبت سے بولیں, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل مولو
नाम भूल गया मौलाना साहब का, मौलाना हामिद साहब। दिल कौन सा मुनव्वर होता है? कौन सा दिल मुनव्वर होता है बताएं? सब जानते हैं कौन सा दिल मुनव्वर होता है। दिल वही मुनव्वर होता है जिसमें मुस्तफा को नूर मानने का अकीदा पाया जाता है। वही मुनव्वर होगा जिस दिल के अंदर ये अकीदा पाया जाएगा कि मेरा नबी नूर है। पूछा बोलो, मेरा नबी नूर है। तवज्जो फरमाइएगा। दिल फिदा है मदीने वाले पर, नतीजा क्या हुआ? दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर। आखिरी शेर जरा दुआओं के साथ मुलाजा फरमा ले और बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साबिर भाई आवाज खींचना आपका माइक। आप जैसा आदमी अगर खींचेगा तो हम तो वैसी कमजोर हैं, इजाफा तो आपका होगा, हमारा क्या होगा? तजर्बा आपको है, बहुत अच्छा माइक है आपका। पूरा उड़ीसा और पूरा जो है वो बंगाल आपने ही तो फतह किया है। इतने शायर और खतीबों के पास तारीखें नहीं है जितनी इनके पास तारीखें। इनसे दोस्ती करना पड़ेगी लग रहा है। ये हमारे साबिर भाई से ज्यादा बिजी कोई हो तो बताए। 360 दिन होते हैं, 65 दिन होते हैं, उनमें 250-300 दिन तो ये हमेशा बिजी रहते हैं। और इतनी मसरूफियत के बावजूद भी बंदे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़े कमाल की अल्लाह ताला इन पर खास फजल फरमाए। बुजुर्गों का फजल है भाई, ये तो अल्लाह की अता है। अरे भाई कितनी सआदत की बात है, ना कहीं गाना बजाना है, ना कहीं ढोल में जाना है, ना किसी शादी में जाकर के उल्टे सीधे काम करना है। हर दिन यही सुनना है। क्या सुनना है? जरा मोहब्बत से और फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। क्या सुनना है? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हर दिन इनकी सदा क्या होती है और हर दिन कान पे इनकी आवाज जो टकराती है। नमाज पढ़ी, माइक पे बैठ गए, पूरी रात कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ सुना रहा है, कभी कोई सुना रहा है। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो। किसका? जिसका देखा, जिसका देखा हुआ पीछे वालों अपने मिसाल के बाद बोल लेना, मिसाल के बाद बोलना, बाद इंतकाल बोलना, तब वहां नेकियों में इजाफा हो जाएगा। बंदे खुदा इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलु, इंसान मर जाता अमल का सिलसिला खत्म। जो बोलना अभी बोलो जरा, और प्यार से बोलो, सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जिसका देखा हुआ मदीना है, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ क्या बताओ कि क्या मदीना। इस तरह पे एक कलाम और पढ़ा जा सकता है, बस खाली एक शेर पढ़ देता हूं। उस गली का कताब में जिसमें, उस गली का कताब में जिसमें मांगते ता जिधर फिरते क्या बताओ